آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے طریقہ یہ اختیار کرتا ہے، گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے کسی بیمار کا پتہ لینے کے لیے جاتا ہے اور محتسباً صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، دکھاوا نہیں ہے. دکھاوے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا پتہ لینے کے لیے جا رہا ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے. مقصد میں بتاتا ہوں، مثلا یہ میرا پتہ لینے آتا تھا میں اس لیے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اچھا یہ میرے بچوں کا پتہ لینے آتا تھا، ٹھیک ہے، یا اس کا والد میرے بچوں کا پتہ لینے آتا تھا، میں اس لیے اس کے بچوں کا پتہ لینے جا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کی رضا نہیں ہے. اچھا بھائی اس کا میرے والد بیمار ہوئے تھے تو یہ چل کر آئے تھے تو میں بھی اس لیے پتہ لینے جا رہا ہوں کہ تاکہ بدلہ اتر جائے، تو یہ بھی اللہ کی رضا نہیں ہے. یہ تو ایک اس کو راضی، اسی انسان کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر مقصد یہ ہے انسان تعلق داری نبھاتا ہے، بھائی میرا بہت تعلق ہے اس کے ساتھ، بھی میں اس لیے اس کا پتہ لینے جا رہا ہوں، میرے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑا ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ مجھے قرضہ دیتا ہے، میرے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، میری دوستی ہے. اب یہاں بھی اللہ کی رضا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے محتسباً آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے. جو بندہ کسی مسلمان کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے اللہ کی رضا بتائی ہے. اچھا پھر یہاں پر ایک بات کرتا چلو، اب اللہ کی رضا ہمیں کہاں پتہ چلے گی؟ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم اس کی بیماری کا پتہ لینے جاتے ہیں. اگر اس کا تعلق ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو ہم بیماری کا پتہ لینے نہیں جاتے. یہاں بھی اللہ کی رضا نظر نہیں آتی. مثال کے طور پر اب کسی کا بیٹا بیمار ہوا، یا والد بیمار ہوا، یا بھائی بیمار ہوا، یا گھر والی بیمار ہوئی، یا خود بیمار ہوا. اب ہماری ایک طبیعت بن چکی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کون کون پتہ لینے کے لیے آتا ہے، کون کون تیمارداری کرنے کے لیے آتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں نا جی، ہاں جی اب نظر میں ہوتا ہے بھی فلاں رشتہ دار آیا تھا، فلاں نہیں آیا تھا، فلاں پوچھنے آیا تھا، فلاں پوچھنے نہیں آیا تھا. یعنی ساری چیزیں ہم یہ نظر میں رکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. حتیٰ کہ ایک جملہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی بتائے نا بھی فلاں پتہ لینے نہیں آیا، اچھا کل کو ان کا بھی تو کوئی بیمار ہوگا. اب اللہ کی رضا کیا ہے؟ کوئی پتہ لینے آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یا آپ کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو آقا علیہ السلام ہوا محتسباً اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاؤ. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کر کے کسی مریض کا پتہ لینے جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ اس بندے کو جہنم سے 70 میل دور کر دیتے. 70 میل. صرف شرط وہی ہے محتسباً، اللہ کی رضا، ثواب کی خاطر، اور کوئی مقصد نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا کوئی بیمار ہو گیا اور اس کا پتہ لینے کے لیے جاتے، آقا علیہ السلام اس کے سر مبارک سر کے اوپر ہاتھ رکھتے، ایسے دایاں ہاتھ رکھتے تھے، حدیث پاک ہے، اور دایاں ہاتھ رکھ کر اور پھر ایک دعا پڑھتے تھے لا بأس طہور، کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو آپ کے اوپر بیماری آئی ہے، یہ جو آپ کے اوپر بخار آیا ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گا. اور آپ علیہ السلام تسلی دیتے تھے. نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، اور یوں فرماتے کہ انشاءاللہ آپ صحت یاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عمر میں برکت دے گا. یعنی تسلی کے الفاظ بولتے تھے، اور اتنی محبت کے الفاظ بول کر آتے کہ انسان یوں سمجھتا کہ میں ٹھیک ہو گیا. اب یہاں بھی ایک بات کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں تیمارداری کے لیے، شرط وہی ہے اللہ کی رضا. یہ تو ہم نے اپنے دل کو دیکھنا ہے، اپنے دل کو دیکھنا ہے. لیکن مسئلہ یہ اٹکا ہوا ہے یہاں پر، ہم جس بھائی کا پتہ لینے کے لیے جاتے ہیں ڈر تو ہمیں اس سے لگ رہا ہوتا ہے. اگر پتہ لینے کے لیے نہیں گئے تو کل کو تو اس نے پوری لسٹ بنا کے پوری برادری میں کھڑی کر دینی، محترم ہمارا پتہ لینے کے لیے نہیں ہے. اس کا بھی تو مسئلہ ہے نا پھر. اور جس کا پتہ لینے نہیں جاتے نا، اس کا بھائی الگ پوچھے گا، اس کا والد الگ پوچھے گا، بیٹا الگ پوچھے گا، گھر والے الگ پوچھیں گے. ہاں کہ سگا چاچا تھا پتہ لینے نہیں آیا، سگا بھائی تھا پتہ لینے نہیں آیا. بھائی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، سنت عمل ہے کہ کسی کی مریض کا پتہ لینے جانا. اور جب مریض کا پتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو کسی کو یوں نہیں ہے کہ کوئی نہیں آ سکا اس کے اوپر اعتراض کر دیں. غلطی تو ہم سے ہوتی ہے نا، ہم ناراض ہو جاتے ہیں. او بھائی پھر کیا کہتے ہیں، جی قریب والے پتہ لینے نہیں آئے، دور والے پتہ لینے کے لیے آ گئے. پتہ ہے غیبت جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے غیبت. جب ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی پتہ لینے کے لیے آ گیا مریض تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو غیبت کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں جی ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں جی، پتہ نہیں لیا، میرا پوچھا ہی نہیں ہے جی. ہاں جی پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، اور
فون کا معاملہ ہے, کسی فون کرو, السلام علیکم, السلام, کیا حال ہے, ہاں جی, آگے آپ کو یاد آ گیا, آپ نے تو ہمارا پتہ ہی نہیں لیا. اب پہلے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں, یہ محبت کو دور کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں جس نے پتہ لے لیا اور اجر اس کو ملے گا. اگر وہ مریض کا پتہ لینے نہیں آتا, گناہگار نہیں ہے.